سمجھ رہے ہیں اس کے حساب سے. وہ حجاج بن یوسف جو تھا نا, وہ ایک دفعہ کہیں بازار میں نکلا ہوا تھا, تو ایک ایسی بیچارہ چھوٹا سا کوئی چپڑاسی ٹائپ کا آدمی بیچارہ, حجاج نے ڈھاٹا باندھا ہوا تھا نا, پہلے زمانے میں بادشاہ وہ ڈھاٹا باندھ کے نکلتے تھے, ایک عزت سمجھی جاتی تھی کہ ہم اپنا چہرہ نہیں دکھاتے کسی کو. تو حجاج نے ویسے ہی یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بارے میں اس کی کیا رائے ہے, حجاج نے جا کے اس سے پوچھا کہ حجاج بن یوسف کیسا آدمی ہے. اس نے کہا بڑا بے غیرت آدمی ہے, بڑا ظالم آدمی ہے, ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا اس نے, خدا پوچھے گا اس سے قیامت میں, ملے گا دیکھتا ہوں میں بڑی برائیاں کی. حجاج ایسا آدمی تھا کہ وہ گردن اڑانے سے کم کوئی کام, وہ تو بس تلوار نکالا اڑا دو, یہ تھا. ذرا سا کوئی اس کے خلاف بولے قتل. تو حجاج کو آیا غصہ کہ میرے خلاف بول رہا. حجاج نے ہٹایا ڈھاٹا اور کہا تو جانتا ہے میں حجاج بن یوسف ہوں. وہ بندہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا دیکھو مسئلہ, ایک منٹ ذرا بات سنو, بات سنو, تلوار نکالنے سے پہلے کیا ہے, ذرا بات سنو آرام سے, ذرا صبر سے. مسئلہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں نا مجھے ایک بیماری ہے, اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دورہ پڑتا ہے مجھے, جو بہت اچھا ہوتا ہے اس کو میں برا کہنا شروع کر دیتا ہوں, جو برا ہوتا ہے اس کو میں اچھا کہنا شروع کر دیتا ہوں. یہ دورے چڑھتے ہیں میرے اوپر. تو ابھی مجھ پہ وہ دورہ چڑھا ہوا تھا. اتنے اچھے آدمی کو میں اس بیماری کی وجہ سے کیا کہہ رہا تھا, برا. حجاج کو ہنسی آ گئی نا. اور یہ تاریخ میں کہا گیا ہے کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ حجاج نے اس کو معاف کر, ورنہ وہ معاف کرتا نہیں تھا. ہنسی آ گئی حجاج کو اس کی 1.5 ہوشیاری پہ, 1.5 ہوشیار. میرے ساتھ بھی ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے, میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں, ابھی جلدی سے سنا کے ابھی اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے کہیں جا رہا, اپنی گاڑی میں کچھ کام تھا میرا, تو میں نے ایک حلیہ بھی میرا ایسا ہی ہوتا ہے جب باہر جا رہا ہوتا ہوں میں, تو ایک میکینک تھا, اس کو میں نے دکھائی اپنی گاڑی. میں نے کہا یار یہ ذرا دیکھنا بھائی. اس نے گاڑی دیکھی اور مجھے دیکھا, اس کے بعد وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا. مجھے کہتا ہے آپ کی شکل بالکل مفتی طارق مسعود صاحب سے ملتی ہے. میں نے کہا ہاں مجھے لوگ کہتے ہیں. اب میں دیکھنے لگا اس کے دل میں میرے بارے میں کیا ہے, یعنی یہ تو عام ہی آدمی ہے نا, سامنے تھوڑی کوئی بتائے گا آپ کو. میں نے کہا ہاں یار میں بھی ان کے بیانات سنتا ہوں. کہہ رہا ہاں میں بھی سنتا ہوں. میں نے کہا آپ کا کیا کیسے ہے, کچھ ڈھنگ کے آدمی لگتے ہیں کچھ. کہہ رہے میں تو وہ ہوں ذرا بریلوی مسلک کا ہوں, لیکن میں ان کو بھی سنتا ہوں. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ, تو کیسا بیان کرتے ہیں. کہہ رہے بیان تو اچھا ہوتا ہے لیکن یار ایک بات بہت خراب ہے ان کی. اب پوری مجھ سے باتیں کر رہے ہیں وہ. میں نے کہا کیا کہہ رہے مسجد پہ بیٹھ کے لطیفے سناتے ہیں. یار یہ کہاں کا اسلام ہے یار, مسجد پہ بیٹھ پہ ہنسی مذاق کی باتیں. میں نے کہا چلو میں مفتی صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی تو کہہ دوں گا کہ یار ایسا نہ کیا کریں. میں نے کہا باقی کوئی مسئلہ ہو. کہہ رہے نہیں باقی تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا بیان کرتے ہیں, لیکن یہ مجھے پسند نہیں آتا ان کا کہ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو ہنساتے ہیں. پھر گپ شپ ہوتی رہی. بالکل جب اینڈ میں نا میں جانے لگا, میں نے کہا میں وہی ہوں. میرے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے. ایک دفعہ میں اترا گاڑی سے, تو وہ ایک چھولے والا ہے, چھولے چاٹ نہیں ہوتے, ایک آگے کہیں یو پی کی طرف نا ایک چھولے کی وہ ہے, ریڑھی پہ چھولے لگاتا ہے. میں بچپن میں ایک ہمارے پرائمری اسکول میں جب پڑھا کرتا تھا تو وہاں ایک چاٹ والا آیا کرتا تھا. اس کی چاٹ بڑی مزے کی ہوتی تھی. وہ ہاف ٹائم جب ہوتا تھا نا, ہم اس کی چاٹ لے کے گھر سے, پیسے ملتے تھے جیب خرچی کے, اس وقت تو 58 54 ہوا کرتی تھی, تو وہ میں چاٹ لے کے کھاتا تھا اور انگلیاں چاٹتا رہتا تھا. تو بالکل اس کی چاٹ کا وہی ذائقہ تھا. تو مجھے اپنا بچپن بڑا یاد آتا تھا اور وہ وہی ٹیسٹ بالکل. تو میں اپنی گاڑی کہیں کنارے پہ لگا کے نا, تھوڑا سا حلیہ بھی میرا ایسے کچھ پگڑی وگڑی نہیں, ایسا خراما گئے اور وہ پٹے پہ بیٹھ گئے نا, کیونکہ وہ بیچارے کا سیدھی ریڑھی ہے اس کی, کوئی بڑی ہوٹل تو ہے نہیں, اور بڑے ہوٹل میں وہ ٹیسٹ وہ آتا نہیں ہے, تو وہ ٹیسٹ مجھے وہیں آتا تھا. تو میں نے وہ ریڑھی سے میں نے کہا یار وہ, اور میں اکٹھے 2 لیتا ہوں, وہ اتنا مزہ آتا ہے مجھے, وہ 2 چاٹ لیتا ہوں میں. تو میں وہ پھٹے پہ آ کے بیٹھ گیا وہیں پہ. وہ ایک بینچ سا رکھا ہوتا ہے نا جہاں سارے چرسی ہیروئنچی بھی آتے ہیں وہاں پہ, اور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو ہم وہاں منہ نیچے کر کے بیٹھ گئے. اب میں وہ پیالہ رکھ کے بیٹھا ہوں, اور وہ بن جو ہوتا ہے نا ان کا, روٹی جسے کہتے ہیں, وہ لے کے بیٹھ گیا. اتنے میں ایک اور آدمی بھی آ کے بیٹھ گیا. جب آگے بیٹھا مجھے یوں دیکھا, کہتا یار مفتی طارق مسعود سے آپ کی شکل ملتی ہے. اچھا اس کے تصور میں بھی نہیں کہ میں وہ ہوں. تو میں نے کہا ہاں یار مجھے اور لوگوں نے بھی کہا کر, اور آواز بھی بالکل ملتی ہے.
کروڑے بالکل وہی آواز ہے یار. میں نے کہا یار لوگ بھی کہتے ہیں بس کیا کریں. کہہ رہے اور سب سیٹ ہے. میں نے کہا وہ اس کا تصور میں بھی نہیں کہ میں, کیونکہ بہت میرے بیانات سنتا تھا وہ, تو میں نے کہا کوئی سنتے بیانات. کہہ رہے ہاں میں تو بہت سنتا ہوں یار, بڑا مزہ آتا ہے یار, بڑا انجوائے. کہتے ہیں میں جب ٹینشن میں ہوتا ہوں تو ان کا بیان لگا کے بیٹھ جاتا ہوں. مجھے بتا رہے ہیں نا, کہہ رہے میں جب ٹینشن میں ہوتا ہوں نا ان کا بیان لگا. کہہ رہے دین بھی سیکھنے کو ملتا ہے, مزہ بھی آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. اچھا گپ شپ ہو رہی ہے, چھولے چاٹ کھا رہے ہیں. میں نے کہا تھوڑی مرچیں ڈالنا ہے یار اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو میں مرچیں بہت کھاتا ہوں, کھانی نہیں چاہیے. تو جب اچھی طرح چاٹ پاٹ کر کے نا جب جانے لگا, میں نے کہا بھائی میں وہی ہوں. کہہ رہے نہیں یار. میں نے کہا بھائی میں سچی مچی کا وہی ہوں, سچی مچی کا مفتی طارق مسعود. تو ایسے قصے ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تو میں نے اس پہ سنایا کہ جیسے حجاج بن یوسف تھا نا, اس کو پتہ نہیں چلا اور اس نے کھل کے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. تو آپ کے بارے میں لوگوں کے دل میں کیا ہے یہ جب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی سے اپنے بارے میں پوچھو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ آپ وہی ہیں. تو یہ بات اس پہ چلی تھی کہ جیسے حجاج ابن یوسف کو دیکھ کر اس کے اسٹیٹمنٹ بالکل چینج ہو گئی نا, اور عقل مندی کا کام کیا نا, اس کو پتا تھا بلا وجہ میری گردن اڑا دیتا. تو پہلے ہی اس بات کا خیال کر لینا چاہیے کہ بھائی اس آدمی نے ڈھاٹا باندھا ہوا ہے, پتہ نہیں یہ وہ یا اس کا آدمی نہ ہو. تو فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی. ڈرنے کے بعد پھر اس سے رجوع کر لینا, تو اس سے بہتر ہے شروع میں ہی وہی بات کرو جو افورڈ کر سکتے ہو. یہی مصلحت کا تقاضا ہے. ہاں